بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ کی ذات اقدس اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے بندے اس کی بندگی کریں، اور جب بندے اللہ کی بندگی میں سربسجود ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ ہر قدم جو کہ نیکی اور اللہ کی یاد میں گزرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ انسان اللہ کی ان رحمتوں سے غافل ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ اللہ اس کی بخشش کے لیے بے تاب ہے، اور یہ جیسے ہی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی طرف فوراً متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا ہر پل انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ بندہ اللہ کو پکارے گا۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص سالوں سے اپنے بتوں کو صنم صنم کہہ کر پکار رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے صنم کے بجائے صمد نکل گیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو بھی کہا، لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ اور جب ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، یہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک چھوٹا سا لفظ بتانے جا رہے ہیں جس کو نماز میں ایک خاص انداز میں کہہ دینے سے آپ کی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور یہ بات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یہ لفظ کیا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آمین ایسا لفظ ہے جس کا استعمال ہم ارادی اور غیر ارادی طور پر اکثر کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آمین ایک دعا ہے اور اس کے بارے میں تفاسیر میں وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون نے حد سے زیادہ ظلم اور زیادتی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرعون کے لیے بد دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہتے، اور قرآن کریم میں ان دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آمین کو جن لفظوں سے ذکر فرمایا وہ الفاظ قرآن کریم کے یہ ہیں، قال قد اجیبت دعوتکما۔ حضرت موسیٰ کی دعا اور حضرت ہارون کی آمین دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آمین دعا ہے، لہٰذا آمین کے اوپر احکام وہی ہوں گے جو دعا کے بارے میں ہیں، اور اس آیت کی تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر در منصور میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعا فرماتے، حضرت ہارون ان کی دعا پر آمین کہتے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا اور حضرت ہارون کی آمین دونوں کو دعوت یعنی دعا کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اگر انسان دعا مانگے تو اس کا حکم قرآن کریم میں ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا لفظ کیا ہے جس کو نماز کے اندر کس انداز میں کہا جائے تو یہ زندگی کے گناہ معاف ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورہ فاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے آمین کہتے اور مقتدیوں کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی
اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن الدارمی کتاب الصلاۃ باب فی فضل التامین، صحیح و ضعیف سنن نسائی حدیث نمبر 1071، صحیح البخاری کتاب الاذان باب جہر المامون بالتامین، یعنی مقتدی امام سے پہلے یا بعد میں آمین نہ کہے بلکہ اس کے ساتھ ہی کہے۔ اکثر نمازی اس میں تقدیم یا تاخیر کرتے ہیں جو درست نہیں۔ اسی مضمون کی دوسری حدیث ہے۔ ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہتا ہے اور اس وقت فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، پھر اگر ان دونوں کی آمین میں موافقت ہو جائے تو اس آمین کہنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بروایت صحیح مسلم و صحیح بخاری۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے فَقُولُوا آمین يُحِبُّكُمُ اللَّهُ، جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ بروایت صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آمین کے جو فضائل اور برکتیں عطا فرمائی ہیں، یہود اس کی وجہ سے جلتے تھے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی جس قدر سلام اور آمین کی وجہ سے تم پر حسد کرتے ہیں اتنا کسی دوسری چیز پر نہیں کرتے۔ بروایت سنن ابی ماجہ۔ دوستو یاد رہے کہ اس عمل کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نماز باجماعت ادا کرنا لازمی ہے۔ جب آپ نماز کو جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے ادا کریں گے تو ہی آپ کو یہ آمین نصیب ہوگی، اور یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے جماعت کی نماز کو لازم پکڑیں۔ اور یاد رہے کہ مردوں کو اس بات کی تاکید ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ دوستو یاد رہے کہ روایات میں باجماعت نماز کی تاکید بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر دو آدمی بھی ہوں تو جماعت قائم کرنے کی تاکید ہے کہ ان میں ایک امام بنے اور دوسرا مقتدی، جیسا کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو یا دو کے اوپر جماعت ہے۔ بروایت ابن ماجہ۔ باجماعت نماز کی فضیلت کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ بروایت بخاری شریف۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس طرح جاتا ہے کہ نماز کے سوا کوئی دوسری چیز اسے نہیں لی جاتی، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ کا بوجھ ہلکا کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ باوضو رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر سلامتی بھیج، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تم میں سے ہر ایک جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ بروایت بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ حالت اسلام میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کامل مومن کی حیثیت سے ملاقات کرے، اس کو چاہیے کہ جس جگہ اذان دی جاتی ہے وہاں ان نمازوں کی حفاظت کرے، یعنی وہ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرے۔ ہماری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور اپنے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو لازم کریں، کیونکہ جہاں پر جماعت کی نماز کی فضیلت ہے وہاں پر بہت سی روایات میں جماعت کی نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بروایت مسلم شریف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।